السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور میں ہوں نوشیروان اور حسب معمول میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سر بات تو میں نے شروع کرنی تھی جہاں پہ کل ختم ہوئی وہاں سے، لیکن ایک اہم معاملہ یہ کہ آرمی چیف کے سعودی عرب جاتے ہی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ والی باتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ وہ آپ کی شیرین مزاری صاحبہ نے ایک سیمینار میں کہہ دیا انہوں نے بڑا دباؤ ہے۔ یار یہ دباؤ تو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی کیا ہو کہ خان صاحب سانو سستے جنہیں بٹھنا تسلیم کا تسی کاری لینا ہے، یہ باتیں ہم نے کی ہوئی ہے۔ جب یو اے ای نے تسلیم کیا تھا نا اور تجارتی روابط قائم کیے تھے اور پروازیں پہلی پرواز آ رہی ہے، یہ تصویریں اور یہ وہ اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس وقت تو ٹرمپ تھے، اب جو بائیڈن ہے، تو جو بائیڈن جو ہے وہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، بڑا پریشر ہے سعودی حکومت پہ، اگرچہ انہوں نے جو اپنے علاقائی معاملات ہیں ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ امریکہ کے ساتھ ان کے ابھی تک وہ تو اب ایک خبر اگر وہ کہہ رہی ہے کہ دباؤ ہے، جی بالکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک خبر بھی ساتھ تھوڑی سی جو انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان میں بعض اوقات تو نظر انداز کر دیتے ہیں ہم، لیکن یہ خبر ہے کہ جو اسرائیلی علاقوں میں یا جو زیر تسلط علاقے ہیں اسرائیل کے جو بھی قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں سعودی شہزادے زمینیں خرید رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ ان علاقوں میں کل کو اگر تسلیم کرتے ہیں تو وہاں جا کے وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے، جو بھی کریں گے اسرائیل کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بھائی چارہ بھی تو بڑھ جاتا ہے نا، تو وہ تو خرید رہے ہیں بھائی زمینیں وہاں پہ۔ یعنی وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں، جس طرح ہمارے سیاستدان جو کوئی منصوبہ بننا ہوتا ہے پہلے ہی جا کے زمینیں خریدنی شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں وہ تو گڈ جسٹر کے طور پہ ٹھیک ہے، لیکن وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے وہ خفیہ دوروں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اب باجوہ صاحب وہاں گئے ہیں تو ظاہر ہے اگر پاکستان پہ دباؤ ہے تو سعودی عرب پہ بھی دباؤ ہوگا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی دباؤ ہوگا نا۔ بالکل۔ اور ترکی وغیرہ تو پہلے تسلیم کر چکے ہیں، ایران بھی تسلیم کر چکے ہیں، جو ان کو تسلیم کیا ہوا ہے اس کو انہوں نے معطل کیا ہوا ہے ایران وغیرہ نے۔ ٹھیک ہے، کچھ ممالک مسلمان ممالک ہیں انہوں نے معطل کیا، کچھ غیر مسلم ممالک نے معطل کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اسرائیل کی جو غیر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر کچھ غیر مسلم ممالک انہوں نے بھی اس کو جو تسلیم کرنے والا عمل ہے اس کو معطل کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر سعودی عرب کے عوام ہے وہ بھی عوام سے خوف زدہ ہیں، پاکستان بھی عوام سے خوف زدہ ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستانی حکومت جو ہے کہ یار اتنے رولا بڑا پا جانا، تو پھر تمہیں پتہ ہے کہ مولوی ایک بڑی بڑی طاقت ہے۔ یہ تو کشمیر والا ایشو پہ کہہ رہے تھے جو میں ایک کنٹری دی خاموشی دے نال کر لیں گے، تو وہ اسرائیل والا بھی ایک مسئلہ ایسا بنا ہوا ہے، ہماری کوئی مذہبی وابستگیاں اور ہمارا کوئی جذباتی معاملہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ وہ فلسطین والے تسلیم کری بیٹھے نے، انہوں نے مصر والے تسلیم کری بیٹھے نے، ٹھیک ہے، کیمپ ڈیوڈ میں معاہدہ ہوا تھا بالکل وہ تسلیم کر کے ہوا تھا نا، اور اردن والے بھی تقریباً تقسیم وہ جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پہ جو مسئلہ ہوا تھا اردن کے ساتھ، تو وہ بھی ان کے درمیان جو صلح صلاح ہوئی ہے۔ اور پاکستان کیونکہ سعودی عرب لیڈر ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، ظاہر بالکل تھا طاقتور کسی دور میں، شاہ فیصل کے دور میں جب وہ قذافی اور سارے بڑے لیڈر تھے، اس وقت تو سعودی قیادت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے ان کی بات، اب بھی طاقت ہوئی۔ تو وہ محمد بن سلمان کے ساتھ اگر جیسے ہم نے کل ترکی، قطر، ملائیشیا، پاکستان اور ایران کے ساتھ روابط بڑھانے کی بات کی تھی، اگر یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو محمد بن سلمان تو امریکی حکومت کے ساتھ بہت اچھی سودے بازی کر سکیں گے۔ ٹھیک، ہم نے کہا تھا ان کے اقدامات کو تسلیم کرنے کے لیے، کروانے کے لیے وہ یہ ان لوگوں کی مدد چاہیے ان کو، اور اگر ان کو اقتدار ملتا ہے قبل از وقت جیسے بھی تو اس کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، کہ لوگ وہاں تو جمہوریت تھوڑا ہے،
فوری طور پہ اگر ہم مبارکباد کے پیغام دینے شروع کر دیں گے وہ تسلیم ہو گیا. بالکل. اور اسرائیل والا معاملہ بھی اگر بیچ میں وہ کر دیں, جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ سی پیک والا بل 2 بلوں کے درمیان رکھ کے شاید ہو گیا, اس طرح کر کے رکھ کے وہ اگر کر لیں تو وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے گین کرنے کی. ٹھیک ہے, سودے بازی ذرا صحیح ہو سکے گی اور اس میں سے ہمیں ہمارا حصہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, پھر ہم کہہ سکیں گے بھائی وہ سعودی عربی کر رہا تھا, اکٹھے کر لیتے ہیں یار, ترکی نے بلن کیتا ہے بھائی, ایران نے بھی کیتا ہے, کہ چلو کوئی گل نہیں. خیر یہ جو دکھ والی بات ہے نا, جی جی, یہ شروع سے ہی کچھ ایسی باتیں, ان کا جو ہماری موجودہ رجیم ہے, ان کا جو سوچ اور چلن ہے نا وہ عجیب و غریب ہے. جن میں ایک کلاس تھی خاص جو یہ کہتی تھی ایڈمٹ مکین کی لوڑا. ٹھیک ہے, دوسری گل سی کہ جناب انڈیا نے کیوں پنڈا پایا آیا سی. ٹھیک ہے, تیسری گل یہ سی کہ اسرائیل نے ساری ماں ماری ہوئی ہے, جنہوں کے لڑائی ہے اربوں کے وہ تو صلح کری پھرتے ہیں بالکل وغیرہ وغیرہ. جی. اور یہ بات ویسے دل کو بھی لگتی ہے کہ اگر بیت المقدس جو ہے اور وہ اگر عالمی, وہ تو عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے, مسلمانوں کے لیے بھی, یہودیوں کے لیے بھی, اگر وہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں انڈیپینڈنٹ ایک جیسے وہ ویٹیکن سٹی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ والا, جی جی, تو اسی طرح کی کوئی حیثیت دے دیں اس کو, ٹھیک ہے, تو پھر ہمارے لیے بھی شاید قابل قبول ہو. ہاں, وہ جو بات کر رہے 3 پوائنٹ کہ وہ یہ طبقہ ہے. ہاں جی, اب بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات ہو رہی ہے. کشمیر والا معاملہ جو ہے انہوں نے وہ کر لیا, وہ قبضہ اس کی حیثیت انڈیپینڈنٹ ختم کر کے اپنی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دی. وہاں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ حالات دے نال دیکھیں گے کی کرنا. اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات کافی عرصے سے جو ہے نا دبئی وغیرہ یو اے ای متحدہ عرب ہمارا, یہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کچھ کر سکتے. یہ سعودی عرب کی ماں پہ اس کے بغیر نہیں, اس کا بغل بچہ ہے چھوٹے بھائی, ٹھیک ہے نا, جی, وہ ان کو بھتیجا, ٹھیک ہے, اور کزن وغیرہ وغیرہ. جی جی, وہ بات ہوگی. ہاں جی, یہ اس طرف یعنی 2 پوائنٹ تک معاملات چلے گئے. اب ایٹمی اثاثے رہ گئے. وہ مجھے اسٹیٹ بینک کے ایک بڑا افسر ہے, ان کے والد صاحب ہیں, بزرگ ہیں, انہوں نے باقاعدہ جب میرے ساتھ بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے نے کہا ہے کہ معیشت کا اتنا برا حال ہے, اسٹیٹ بینک کے جو اندر رپورٹیں چل رہی ہوتی ہیں اور باہر جو اعداد و شمار آتے ہیں ان میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اتنی بری حالت ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کسی دن یہ نہ ہو کہ جتنے ہمارے قرضے ہیں اتنے پیسے باہر سے آ گئے ہیں اور ایٹمی اثاثے ہم نے کسی کی سپرد کر دی ہیں, وہ کسی عالمی طاقت کے یا اقوام متحدہ کے یا ڈسٹرائے کرنے کے. جو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, یہ غلط ہو. لیکن بھائی وہ 2 چیزیں اگر ہو رہی ہیں, اس لابی کی جو کہتے تھے ایٹم بم کی لوڑ ہے, پیسے لو, اوکے, انڈیا کا تلکا ٹھیک کرو یار, ہم سائے جدھر کینیڈا امریکہ لے جا رہے ہیں, اسرائیل نے ساری کرے ماں ماری ہوئی. 2 چیزوں تک تو یہ بات پہنچ رہی ہے نا. ایٹم بم کی بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, وہ سب سے مشکل ہے, وہ تو لوگ آگ لگا دیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر رہے گا کیا پیچھے, پیچھے رہے گا کیا, وہ ہماری وہ دفاع جو ہے وہ خود ہم کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب اس قابل نہیں ہے, تو پھر دفاع تو وہی ایک رہ جاتا ہے نا ہمارے پاس, خوف. بالکل ٹھیک ہے نا, دہشت کا خوف جو ہوتا ہے اس سے بھی توازن پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. ایک اور اہم معاملہ ہے, ایک سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں شمونا کیسر بادشاہ, ان کی تاخیرات نااہلی ختم ہو گئی ہے, تو اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب پہ, کوئی اچھی خبر ان کو مل سکتی ہے, مریم کو بھی؟ یار یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا جی کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. بالکل, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ کیس ٹو کیس داری کرتا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً آپ کے گجرا والے کے عبدالحفیظ چیمہ, کیا نام ہے ان کا, نثار چیمہ کے بھائی تھے جسٹس افتخار چیمہ. جسٹس افتخار چیمہ, افتخار چیمہ کو نہل قرار دیا تھا کہ اثاثے چھپائے ہیں بیوی کے جو حصے کے, تو ان کو نہل کیا تھا, ڈی سیٹ کیا تھا ایک دفعہ, بالکل, اور دوبارہ دن الیکشن انہوں نے لڑ کے وہ آ گئے تھے. اور اسی طرح کا معاملہ جو تھا اقامہ چھپانے والا,
یعنی کہ وہ جو تنخواہ نہیں لے رہے تھے اس کی تشریح کی ہے جی وہ غریب نواز شریف والے کیس میں کہ بلیک کلارک ڈکشنری اور فلان ڈکشنری میں اس کا جو وصول نہیں بھی کی جاتی تنخواہ وہ بھی آمدنی میں شمار کرنی پڑتی ہے. اس طرح کا انہوں نے دی تھی. ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے اس کو نائل کر ان کی نظر ثانی بھی فارغ ہو چکی ہے. اچھا. وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے نواز شریف کا. جو پاناما اور اوکاما والا ہے نا وہ چیپٹر کلوز ہے. وہ اس فیصلے کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتے. دوسرے دو جو ہیں وہ اپیلیں چل رہی ہیں ریفرنس والی. مریم بھی رہ لی ہے اس میں. جب وہ اپیلیں ہو جائیں گے اس کا تو کوئی الگ ایشو ہے. لیکن اس پہ اس فیصلے کا انہوں نے اس میں جو بطور نظیر چیزیں لی ہیں نا وہ کون سے کیس لیے ہیں؟ وہ لیے ہیں عمران خان کیس جو ثاقب کوٹ جو ہے وہ کر کے تھی. کوئی گل نہیں یار نے چھپائے نے اثاثے آف شور کمپنی کا بھی کیسز حیران ہو کے دیکھ رہا. حنیف عباسی کی پوزیشن سے ڈسمس کرتے ہیں اس کا. اور خواجہ آصف کی تھی سمان ڈار کے خلاف. بالکل اس میں بھی یہی کہا تھا کوئی گل نہیں. اور اس خاتون میں بھی کو بھی یہی کہا کوئی گل نہیں. وہ نہیں وہ ہے ویلڈ ہے کہ اس کی ملکی وراثتی زمین ہے زرعی. ٹھیک ہے. وہ اپنے گوشواروں میں نہیں دے سکی. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک لکھی پڑی گل ہے نا وہ زمین جیڑی وراثتی اور ملکیتی زمین ہے یہ تو وراثت ملی ہے جتنے کوئی قبلہ کر کے تو نہیں بنائی. ٹھیک. اس واسطے ہے نادانستہ غلطی ہے جان بوجھ کے نہیں کی ہو گئی. ٹھیک ہے. انہیں جان بوجھ کے کی سی یہ بہرحال اس کا اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سر رات وہ فواد چودھری صاحب آپ کے پسندیدہ وزیر ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ فوج اور عدلیہ تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ہم مڈل کلاس کے نمائندے ہیں. یار وہ بات جو انہوں نے کی ہے نا تو اس سے پہلے میں ایک اور بات چھوٹی سی کر لوں. جی ضرور. وہ ابھی ہم وہ پاپا جونس کی بات کر رہے تھے. جی. تو میں کہہ رہا تھا قانون نہیں ہے کوئی. ہاں جی. وہ تو یہ وہ بھی نہیں ہے. تو مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ کیا ہے. جی. اور مجھے انہوں نے خبر کا لنک بھی بھیجا ہے. اچھا. سینٹ کی کارروائی کا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب چینی سفیر سے ملے ہیں نا چینی سفیر ملے ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب سے جنرل صاحب سے تو سینٹ میں یہ سوال پوچھا گیا اسی سال کی بات ہے. ٹھیک ہے. کہ جناب وہ کہڑی چیز ملتے پھرتے ہیں جی اسی نہیں گل کی. ہاں جی. کہ سوال اٹھے گا وہ کون ہے جی. تو حماد اظہر صاحب نے وہاں یہ جواب دیا کہ وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں. وہ جو سفیر صاحب ہیں وہ تو سول سوسائٹی والوں سے ملتے ہیں اپوزیشن والوں سے ملتے ہیں. ایک ایسا بندہ جو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین رہ چکا ہو اس سے ملنا کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ویسے ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ پیسے کا دے رہے ہو تنخواہ کا لے رہے ہو اگر تھے ہی تنخواہ کا اتنا بھی رولا چولا پہ گیا سے. ان کا وہ بل ہم نے پیش کیا ہوا ہے وہی بل ہے جس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ اگر پارلیمنٹ کی دل ہوگا تو منظور کر لے گی دل ہوگا نہیں منظور کر لے گی تنخواہ دے جاؤ. ٹھیک ہے. یعنی مئی 2020 تو ہاں جی وہ پتہ نہیں کوئی کہہ رہا تھا 36 لاکھ روپے پیکج اتنی ہے. نہیں ہمارے کچھ ویورز نے بھی کمنٹ کیے اس طرح کے لیکن میں تو ہاتھ نہیں ڈالا تو میں نے کہا ہاں. اب وہ آپ کیا پوچھ رہے تھے مجھ سے وہ کہ فوج اور عدلیہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ہم مڈل کلاس کے نمائندے ہیں. یار دیکھیں یہ بات جو ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے فواد چودھری صاحب جی انہوں نے یہ کہا جناب کہ پاکستان کی واحد جماعت جو مڈل کلاس کی نمائندگی کرتی ہے وہ ہم ہیں. ٹھیک ہے. میں نے خان صاحب کو بہت مرتبہ کہا ہے. ٹھیک ہے. اور دلچسپ بات انہوں نے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے جو ارکان ہیں یہ بھی مڈل کلاس کی ہیں. یعنی جنرل یعنی پاپا جونز والے جو ہیں وہ مڈل کلاس 40 لاکھ تعلق رکھتے ہیں اور فواد چودھری صاحب بہت بڑے مڈل کلاس سے لگ رہے ہیں. اور یہ ان کے عدلیہ میں بھی تھے اور ان کے گورنر بھی رہے ہیں جتی تائے اور شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کے وزیر بھی رہے ہیں مشرف دور پر کاف لیگ کے اور خود بھی ماشاء اللہ. تو یہ مڈل کلاس یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ مڈل کلاس ہے تو پھر امیر کلاس اپر کلاس کیا ہوتی ہے. اور اس بات پہ
چلو اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں، اس کی تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. عدلیہ کا کیا تعلق اس بات سے کہ یہ غریب پارٹی ہے، یہ امیر پارٹی ہے، غریبوں کی پارٹی ہے، یہ شرافیہ کی پارٹی ہے، یہ درمیانے طبقے کی پارٹی ہے. عدلیہ نے کسی طبقے کے ساتھ نہیں جانا ہوتا، انہوں نے جانا آئین کے ساتھ. اگر آئین یہ کہتا ہے کہ جو اثاثے چھپاتا ہے، جو آف شور کمپنی بناتا ہے، تو وہ نہل ہے. ایک ہارڈ رول بنا دیا انہوں نے ججمنٹ دے کے. وہ ہارڈ رول جو ہے وہ دوسرے آف شور والوں پہ بھی چلنا چاہیے گا. وہاں کتنے بندے تھے؟ جماعت اسلامی نے تو سب کو چیلنج کیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں، پہلے اس کو پک اینڈ چوز کی انہوں نے. پہلے انہوں پڑھو نواز شریف، پھر باقی عمران خان کو بھی چیلنج کیا تھا جماعت اسلامی نے، اور اس کو بھی انہوں نے کہا چل بھائی نہیں ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے. تو قاضی جسٹس قاضی فائز سر کی 2 یا 3 ججمنٹس ہیں ایسی اسپیشل، جس میں انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے کہ یہ ایک یار بنائے نہلی کا کہ تاحیات نہلی ہونی ہے یا ایک دفعہ نہلی ہونی ہے. کسی کو آپ ایک دفعہ کر دیتے ہو، کسی کو آپ تاحیات کر دیتے ہو. اس نے کہا اس پہ فل کورٹ بیٹھے، تمام 17 کے 17 جج بیٹھ کے فیصلہ کر لیں ایک دفعہ، اور جو رول بنا لیں ہم، جو تشریح کر دیں آئین کی، پھر سب پہ وہی لگے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اس لیے ہمارے ساتھ ہے کہ وہ بھی مڈل کلاس ہے، ہم بھی مڈل کلاس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تائید ہے جو میں نے متعدد بار کہی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے مراد صرف فوج نہیں ہے، جیسے فوج پلس سول بیوروکریسی نہیں ہے، اب ہے فوج پلس عدلیہ. جتنی رعایتیں ان کو ملی ہیں دونوں طرف سے، بلکہ اب بھی جب وہ یہ افواہیں ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اب ہمارے وزیر اعظم اور ان کے درمیان تعلقات وہ ایک پیج پہ نہیں رہے، بھارت کے ساتھ تعلقات والی بات ہے، اب بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا ہینڈسم وزیر اعظم، باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں ہینڈسم، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جناب ٹھیک ہے نا، اور وہ بیٹھے تھے تو وہاں جناب جو امریکی کابینہ تھی وہ ایسے لگ رہی تھی کہ یہ صدر ہے، عمران خان صاحب اور ٹرمپ صاحب جو ہے پاکستان کے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ مہمان ہیں. یار یہ اس طرح وہ ایک ہی کوئی ملغوبہ سا بنا ہوا ہے سارا کچھ. اور وہ جو دورہ اسرائیل کا بعد دوبارہ بھارت، اور یار وہ خطرناک بات وہ میرے وہ بات جو نا وہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو 3 باتیں ہو رہی تھیں ماضی میں، ایٹمی قوت، اسرائیل، انڈیا، وہ 2 تو کھلم کھلا ہونے لگی ہے باتیں ہو رہی ہیں. تیسری جو ہے وہ اگر ہوگی تو یہ جو نوشیروہ ہے نا، اور سعید جو ہے اور دیگر جو ہمارے دوست ہیں، پھر یہ یہاں بیٹھ کے بھی علاج نہیں کریں گے. اگر تیسرا کام بھی انہوں نے کر دیا پھر یہ ویلا کریں گے راول پنڈی میں کھڑے ہو کے. ہاں جی، اور ہمارے پیچھے کوئی 5 7 10 ہزار 15 ہزار کا مجمع ہوگا. اچھا، ہر بندہ سڑک پہ ہوگا یار. ٹھیک ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہم جیسے غیر جانبدار لوگ ہیں یا غیر جانبدار پوسٹ کرتے ہیں کہ ہم غیر، پھر ہم بھی وہ نہیں رہیں گے. ہاں جی، اس پہ تو ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ 1 سے 2 اور 2 سے 3 پہ جو جائیں گے نا جی، تو یہ بنچال آ جائے گا اس ملک میں. اسرائیل بھارت چلو یہاں تک شاید برداشت ہو جائے بات، اور اسرائیل اگر وہ اس کو بیت المقدس کو انٹرنیشنل اسٹیٹ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یا ہم سب جا سکتے ہیں، ہم بھی جائیں وہ بھی جائیں، تو اس کو تو شاید میں بھی مان لوں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہمارے اثاثے ہیں ان کے ساتھ اگر انہوں نے گڑبڑ کی، اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے. کبھی کبھی پریشان کر دیتے ہیں ویسے یار. وہ میں نے تو وہی بتایا کہ ایسے شروع ہوا تھا. ہاں جی، یہ باتیں اس وقت سے شروع ہو رہی ہیں، 98 سے چل رہی ہیں، مئی سے. ٹھیک ہے نا، وہاں بڑے بڑے جیل صحافی انہوں نے یہ کہا جب انہوں نے بلایا نا نواز شریف نے کیا کرے، بڑے بڑے صحافیوں نے بھی یہ کہا
کہ نہ کرو پیسے لے لو. وہ کہتے تھے نا کلنٹن فون کر رہے ہیں یار دس کتنے پیسے لینے ہیں چھٹ بنا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ پھر کہہ دیں گے یار وہ کوئی گل نہیں, وقتی طور پہ انڈیا کو کہہ دیں گے انڈیا یار چپ آرام نال بیٹھ جا ٹھیک ہے. اج لگے کہ جی انڈیا ساڈے تھلے لگ گیا, جو ساڈے ایڈمن ساسے ادھر ادھر ہو جان گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, اجازت. اوکے جی, آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے. دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, ایسا موقع نہ آئے کہ ہمیں پنڈی جگہ وہ کرنا پڑے وی لاگ. اور آپ کے کیا خیالات ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ ٹچ کر لیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.